مائی گاڈ ماشاءاللہ. آپ لوگ ادھر بیک سائڈ پر آ جائیں, آپ یہاں پہ پیچھے. اور ابھی آپ نے دیکھا پہلے سے پہلے بچوں نے کچھ پروجیکٹ اینڈ ماڈل پریزنٹ کیے, اور اس کے بعد ہم نے ایک خوبصورت سا پاکستان کی حب الوطنی بچوں میں کتنی ہے, انہوں نے ایک خوبصورت سا ٹیبلو پریزنٹ کیا. اور اب جو ہے وہ کچھ اسپیچز ہیں ان کا, لاسٹ ان کا جو ہے اس وقت موجود ہے یہاں پر بچے, اور وہ کچھ اسپیچز آف کورس تقاریر ان کی لے کر آئے ہیں. تو دیکھتے ہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہے, وہ کیا شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے احمد جو ہے مائک اپنے پاس, خضر کو دیجئے مائک. خضر نیاز جو ہیں وہ میرے ماشاءاللہ ڈفرینٹ جو پروگرامز ہوتے ہیں 6 ستمبر 14 اگست میں ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے اپنی اسپیچز سنائیں اور ون بھی کیا. آج خضر جو ہے ایک بار پھر میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ خضر. آج کیا آپ اسپیچ میں کیا پیش کر رہے ہو یہ بتاؤ. ہم لوگ اونچا مائک سوچو بولو. ٹاپک ہے اردو کا, یوتھ گروتھ ان سوسائٹی. چلیں جی اوکے جی سٹارٹ کیجئے, یہ آپ کا کیمرہ ہے. یس. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا نہ کرے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا نہ کرے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. جناب صدر, تعلیم سے مراد سمجھنا, جاننا, آگاہ ہونا, کسی بات کا ادراک ہونا. وہ تعلیم کہ جب ستاروں کی گزرگاہوں کی کھوج سے لے کر زمین کے سینے میں چھپے معدنیات کے خزانے ہوں, سمندر پر موجود بلندے بالا جہاز ہوں, یا سورج کو یا ستاروں کی شعاعوں کو قید کر کے توانائی کا حصول ہوں. جناب صدر, یہ تعلیم کی مرہون منت ہے. تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب صدر, تعلیم سے مراد محض علم حاصل کرنا نہیں, درس و تدریس نہیں, امتحان دینا, معاش کا حصول نہیں, بلکہ تعلیم سے مراد ذہنی جسمانی نشو و نما ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. جناب صدر, ذرا غور کیجئے, تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھا تو اس کا علاج تعلیم تجویز کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے سر سید کے علی گڑھ کالج کو مسلمانوں کا اصلاح خانہ قرار دیا, کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر عظیم قوموں نے اپنے پرچم لہرائے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. آج انسان خلا کی بلندیوں کو, آسمان کی وسعتوں کو چیرتا ہوا مریخ پر جان پر جانے کی تیاری کر رہا ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. شکریہ. کیا بات ہے, زبردست ماشاءاللہ. بھرپور کلیپ کریں ان کے لیے, آپ لوگ بھی. یس. اچھا جی, واقعی میں تعلیم کے ساتھ تربیت اور پاکستان کے بارے میں سوچنا, اور ان لوگوں کو ہم نہیں بھول سکتے, نہ فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. ہمارے درمیان سیکنڈ جو ہے اس وقت موجود ہیں احمد سہیل, اور وہ بھی آف کورس ایک زبردست جو ہے وہ تقریر ہمیں سنائیں گے. جی. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے نوجوانوں کی ترقی. جناب صدر, نئی نسل کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ شے رگ کی حیثیت رکھتی ہے, کہ یہی نوجوان اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور ہم وطنوں کی خوشحالی میں بہترین کردار ادا کرتا ہے. اس لیے انہیں نوجوانوں کا مستقبل اور آنے والا کل کہا جاتا ہے. یہ کفن, یہ قبر, یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال, یہ کفن, یہ قبر, یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال. مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو. صدر علی وقار, آج نوجوانوں کے اوپر تقریر کر رہا ہوں, اس لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پر عمل کر لیں کہ جسے نقصان اٹھانا نہیں آتا اسے نہیں معلوم فائدہ کسے کہتے ہیں. اور اب تو یہی عالم ہے کہ آپ کے لیے میں کافر اور میرے لیے آپ کافر. ہم تو روشن خیال ہو گئے, اب اس ملک میں کوئی مسلمان رہا ہی نہیں. یہ کفر کی بات کہاں سے آئی؟ ہر بات پہ کفر کا فتویٰ,
کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو اللہ ہم سے پوچھے گا. کیا بات ہے، جو انسانوں کے انسانوں سے پوچھنے کے سوال ہیں وہ اگر ہم پوچھیں تو ہم روشن خیال ہیں. روشن خیالی دل پہ سے ظلم کی کالک مٹانے کا نام ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو مارا پیٹا وہ ظلم کہلاتا ہے؟ نہیں، ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی بول دیا وہ ظلم ہوتا ہے. اس لیے آج میں آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے خوش رہنا سیکھیں، تبھی تو ہمارا وطن آگے بڑھے گا. کیونکہ جو خوش ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، جو مطمئن ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے، اور جو بامراد ہوتا ہے وہ سرخ رو ہوتا ہے. اور ویسے کیا خوب کہا ہے کہ شخصیت بن کے رہو شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو شخص بن کے نہیں. شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت زندہ رہتی ہے. شکریہ. کیا بات ہے، زبر بھرپور کلیپ کریں بھائی احمد سہیل کے لیے، زبردست اسپیچ انہوں نے کی. اچھا جی آگے ہمارے پاس ہے یہاں پر انیش کنگ رانی. جی السلام علیکم، کیسے ہو انیش؟ وعلیکم السلام. اور آج تو ہیپی دیوالی آپ کو. اوکے لیٹس سی، ہم لوگ ان کی اسپیچ سنتے ہیں. ان کے دل میں پاکستان کے لیے کیا ہے؟ یس میرا سونا اس کی. فرسٹ آف آل اسپیچ یوتھ کے رول پہ ہے. اوکے گڈ. اوکے انہوں نے کہا کہ ایک یوتھ کا رول یعنی کہ کردار کیا ہے، آف کورس اس کو پریزنٹ کریں گے. یس. The power of a youth is the most common wealth for the entire world. Assalamu alaikum and good morning. As we all know that youth is the backbone of our society, hence they determine the future of our society as well. Today I'm going to discuss about the roles of a youth in a society. But first I would like to introduce myself. My name is Anesh Kingrani. I'm a student studying in class 8 in Asha Bhamani Academy, Karachi, Sindh. A youth is any person between the age of 15 years and 30 years regardless of the gender. A youth have some of the very important roles to play for the society. But before we talk about roles, we need to understand why is a youth so special. It is so because they are young, full of energy and educated with rationality as their ultimate belief. Now their role in a society is simply to renew, refresh and maintain the current status of our society, including innovations, leaderships, skills, etc. They're expected to advance the current technology, education, politics, peace of the country. On the other hand, they also have to maintain the culture, all good values in the society and development projects as well. A youth is expected to protect their culture and tradition while on the same time make it better and embrace changes in the society. In instances, it is a youth who become part of political movement to bring a major change in the country. They also become part of armed forces to safeguard the freedom of a country as well. They also have to take care of the old, which are now going to be dependent on them. This makes the youth an important role in both today's society as well as in the future society. Therefore, this was all I wanted to talk about in this speech. Thank you for being here and listening to this speech. Thank you all. تھینک یو سو مچ. ہمارے درمیان انیش کنگ رانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑی زبردست اسپیچ سنا رہے تھے. اور بچوں کا ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، بچوں کے بھی بہت سارے رول ماڈل ہیں اور وہ ان کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ان کے پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ان کے اساتذہ، اور کچھ لوگ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے نام وقار والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی واقعی میں شخصیت بنائی ہے. جیسے آف کورس سہیل نے کہا تھا کہ انسان شخص نہیں ہو، شخصیت بنائے، اور وہ زندگی بھر اس شخصیت کو ہم فالو بھی کرتے ہیں اور ہم ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور آج عائشہ بھوانی اسکول کے بوائز سیکشن کے بچے یہاں پر موجود ہیں. ان سب کا میں تھینکس کرتی ہوں. ثنا آپ کا بہت شکریہ، ایندانے آپ کا بہت شکریہ، اور یہ تمام جو بچے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ٹیبلو کیا، اپنے ماڈلس پروجیکٹ دکھائے. اور سب سے اسپیشل تھینکس یہ چھوٹو منو کا. اور 3 سال بعد یہ بہت بڑے ہو جائیں گے، مجھ سے بھی بڑے بڑے لگیں گے. اتنا جیسے خضر کو دیکھو چھوٹا سا تھا، اور یہ بڑا پیارا سا سونا سا میرے ساتھ. نام بھول گئی پھر
ایان آپ نے بریک نہیں لی تھی, یہ میں ناراض ہوں ایان, یہ پھر میں کسی اور کو کہہ دوں بریک لینے کو, یار یہ غلط بات ہے. اچھا سنا, میں دانیہ سے پوچھتی ہوں, دانی جاتے جاتے کوئی ایک چھوٹا سا, دونوں ٹیچر سے ایک چھوٹا چھوٹا میسج لے لیتے ہیں, میسج کیا دینا چاہیں گے آنے والی جنریشن کو؟ بالکل بڑوں کا, پیرنٹس کی رسپیکٹ سب سے پہلے. اوکے, پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں تو آپ زندگی میں ویسے ہی کامیاب ہیں. اوکے بالکل, میرا تو ایک ہی یہی میسج جائے گا. اوکے, یعنی آج کل بچے یہی کرتے ہیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی, تو پھر وہ بچے نہ زندگی میں کامیاب ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہیں. اوکے, پیرنٹس کی بیسیکلی کہاں لیک لگتا ہے کہ کس کی مسٹیک سے یہ ہو؟ پیرنٹس سے ہی ہوتی ہے. اچھا, پیرنٹس سے ہی ہو رہی ہے. کچھ پیرنٹس کہتے ہوں گے کہ ڈانٹ کے رکھو, کچھ کہتے ہوں گے میرے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا, تو وہ بچے پھر بگڑ جاتے ہیں. دونوں ٹائپ کے بچے بگڑتے ہیں. آپ کو مینٹین کرنا ہے بیلنس, وہ بیلنس مینٹین نہیں کر پا رہے پیرنٹس, جس وجہ سے یہ آ رہے ہیں. اوکے, اچھا جی, میں آپ سے ثنا سے, جی میں تو یہ کہوں گی کہ بچے جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں, ان کے ساتھ سپورٹ کریں, اوکے, تاکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے, ان کے مائنڈ میں ہم سے زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, Creative بچوں کی مائنڈ بات آج کل کر رہی بچوں ہیں کا آپ, نا, ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی بیس میں سارے بچے کرتے ہیں, تو انہیں کرنے دیں, ان کے ساتھ اچھے برے ساتھ رہیں ان کے, آپ انہیں آگے بڑھنے دیں, بس میں تاکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر پائے. دیٹس گڈ. انہوں نے کہا کہ بچے کریٹو ہوتے ہیں, آف کورس اگر وہ کچھ بہتر کرنا چاہیں تو ان کو آگے سے زیادہ سپورٹ کیا جائے. تھینکس فار آل آف یو اینڈ تھینک یو سو مچ, اینڈ یو عائشہ بھوانی اسکول کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنے ٹیلنٹڈ بچوں کو یہاں پر ہمارے ساتھ جوائن کیا. اور میں ناظرین, آپ لوگوں کے اسکول میں یا کالج میں کوئی بھی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر سال اینول فنکشن میں ہم بچوں کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ آرٹ ورک پریزنٹ کریں, وہ لائک سائنس کا پروجیکٹ مینشن کریں, یا نیچر کارنیول کچھ نہ کچھ بچوں کو دیے جاتے ہیں پروجیکٹ, تو وہ اپنی کریشن پیش کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے از اے بگیسٹ پلیٹ فارم گڈ مارننگ وتھ سبھی. آپ ہمیں جوائن کریں, نمبر ہے 031582488704. نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.